There was no equipment left behind by American forces. There was a small amount of equipment and some aircraft at the airport when we finished our evacuation efforts, but they were all rendered unusable as we left. In fact, the only thing that we left that the Taliban could take advantage of was some airport mechanic capabilities, tow trucks and. امریکہ نے افغانستان میں کوئی ملٹری سازو سامان دہشت گردوں کے لیے نہیں چھوڑا۔ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کی پریس کانفرنس کہا امریکہ نے صرف محدود تعداد میں کچھ اسلحہ اور ایئر کرافٹ کابل میں چھوڑے ہیں۔ پاکستان ایک لمبے عرصے سے دہشت گردی کے خطرات کا سامنا کر رہا ہے۔ صدر بائیڈن کو پاکستان کو درپیش خطرات کا احساس ہے۔ پاکستان کے ساتھ تمام معاملات پر کام کرنا جاری رکھیں گے۔ پاکستان کو درپیش سیکیورٹی خطرات پر مل کر کام کریں گے۔ ملک بھر میں شہدائے کربلا کا چہلم آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ حکومت سندھ کا چہلم امام حسین کے موقع پر آج تعطیل کا اعلان۔ نجی اور سرکاری اسکول بند رہیں گے۔ کراچی میں چہلم کا مرکزی جلوس دوپہر 1 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ سیکیورٹی سخت، ڈرون کیمرے اڑانے پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد، ٹریفک پلان بھی جاری۔ چہلم حضرت امام حسین پر 1 لاکھ سے زائد پاکستانی زائرین کربلا پہنچ گئے۔ عراق میں پاکستان کے سفیر احمد امجد علی کے مطابق زائرین کے لیے سفارتخانے کی طرف سے 3 روزہ کیمپ لگا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اور طبی عملے کے ساتھ سفارتی عملہ بھی کیمپ میں موجود رہے گا۔ نیب نے بشرا بی بی کو توشیخانہ کیس میں طلب کر لیا۔ نیب اسلام آباد کی چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو آج جے آئی ٹی میں پیش ہونے کی ہدایت۔ نیب ٹیم نے زمان پارک میں بشرا بی بی کے وکلاء کو طلبی کا نوٹس وصول کروایا۔ نوٹس کے مطابق بشرا بی بی نے توشیخانہ سے متعدد تحائف وصول کیے۔ ڈالر سمگلرز اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاری۔ منظم جرائم کے قاتلز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ کرپٹ سرکاری افسران کے سہولت کاروں اور سرپرستوں کی بھی نشاندہی ہو گئی۔ فہرستیں تیار۔ کرنسی کی غیر قانونی نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہوگی۔ ملک بوستان نے اقدام کو خوش آئند قرار دیا۔ کریڈٹ آرمی چیف کو دے دیا۔ ظفر پراچا نے کہا آرمی چیف کے اقدام سے مہنگائی میں کمی آئے گی۔ آرمی چیف کی کاوشوں کا نتیجہ امریکی کرنسی کو ریورس گیئر لگ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں بڑی کمی۔ ایک ہی دن میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 8 روپے سستا ہو کر 312 روپے پر آ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 14 پیسے کمی، 306 روپے 97 پیسے پر بانڈ۔ بجلی چوروں اور ادائیگی نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ فیڈرز کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ ملوث اہلکاروں کی لسٹیں تیار۔ نگراں وزیر توانائی محمد علی کہتے ہیں جب تک چوری نہیں رکتی بجلی کے بلوں میں کمی نہیں آئے گی۔ صوبائی سطح پر ٹاسک فورس کے قیام سے بجلی چوری پر قابو پایا جائے گا۔ کیسز سننے کے لیے اسپیشل عدالتوں کا قیام زیر غور۔ نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا اجلاس۔ نقصان میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ پی آئی اے کی نجکاری اور ری اسٹرکچرنگ کے لیے تکنیکی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ عام انتخابات کی کوریج کے لیے غیر ملکی مبصرین اور بین الاقوامی میڈیا کو مدعو کرنے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق تیار کر لیا۔ انتخابی شیڈیول جاری ہوتے ہی دعوت نامے بھجوائے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق غیر ملکی مبصرین و میڈیا کو پولنگ سٹیشن کے اندر تک رسائی دی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے دوران 3600 ڈیٹا انٹری آپریٹرز کی خدمات ریٹرننگ آفیسروں کو مہیا کرنے کی اجازت دے دی۔ نواز شریف اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں واپس آ جائیں گے۔ ان کا الیکشن کے قریب واپس آنا زیادہ بہتر ہوگا۔ سپریم کورٹ نے حلقہ بندیوں کے بغیر الیکشن کا حکم دیا تو تضاد پیدا ہوگا۔ لیگی رہنما خواجہ آصف کی پروگرام فیصلہ یافتہ میں خصوصی گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی نے پاکستان کو تباہی کی جانب دھکیلا، معاشی تباہی کو ریورس کرنے کی کوشش کی گئی۔
پرویز الہی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں ازداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. کیس سے ڈسچارج کرنے کی استدعا مسترد. اہل خانہ سے ملاقات کی درخواست منظور کر لی گئی. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی بازیابی کی درخواست غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے نمٹا دی. چیف کمشنر اسلام آباد کی عدم پیشی پر توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری. اسکردو میں مہم زوئی کے دوران لاپتہ ہونے والے روسی کوہ کو ریسکیو کر لیا گیا. دوسرے کوہ کی تلاش کے لیے پاک آرمی کا ہیلی مشن سرچ آپریشن مصروف. مختلف ملکوں میں پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے یوم دفاع کی تقریبات. سعودی عرب میں منعقدہ تقریب میں اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر جنرل ریٹائرڈ راحل شریف سمیت مختلف شخصیات کی شرکت. ملائیشیا میں پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم دفاع کی تقریب. دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے. امریکہ کا یوکرین کے لیے $1 ارب سے زائد کی نئی امداد کا اعلان. یوکرین کی فوج کے لیے $665 ملین کے علاوہ انسانی امداد بھی شامل. امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن کی یوکرینی ہم منصب کے ساتھ پریس کانفرنس. کہا امریکہ یوکرین کے ساتھ کھڑا رہے گا. امریکی وزیر خارجہ کی صدر زیلنسکی سے بھی ملاقات. یوکرین جنگ سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال. پاکستانی طالب علم عبداللہ زمان کا کارنامہ. میٹرک کے امتحان میں پورے متحدہ عرب امارات میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی. عبداللہ زمان کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بھی کامیابیوں کا سفر جاری رکھیں گے.